اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں. دین و دنیا کے حسین امتزاج کا نام اسلام ہے. اب اگر ہم اور آپ غور کریں، اجتماعیت کو بڑی اہمیت دی گئی، اس کی بڑی فضیلت ہے. نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں. اجتماع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح عیدین کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے سے آنا، اگرچہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زمین کے جس حصے پہ تو نے قدم رکھا، زمین کا وہ حصہ تمہارے لیے بروز قیامت گواہ بنے گا کہ یا خدا اس نے مجھ پہ قدم رکھا، اس نے مجھ پہ مثلا اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں، اس نے مجھ پہ نماز پڑھی. جیسے ہم فرض پڑھتے ایک جگہ، نفل کے لیے، سنتوں کے لیے، اور مثلا جو دوسری نماز ہے وتر وغیرہ کے لیے ہم جگہ تبدیل کر لیتے ہیں. یہ جگہ تبدیل کرنا ایک استحبابی عمل ہے، مستحب ہے. یعنی زمین کا وہ حصہ میرے لیے گواہ بنے گا بروز قیامت. اسی طرح عیدین کے لیے جب ہم ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے سے آتے ہیں تو یہی فائدہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو، اجتماعیت ہو. اجتماعیت کو بڑی اہمیت دی گئی. تو اسلام ایسا مذہب نہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کی طرح اس میں رہبانیت اختیار کریں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کا مثال کے طور پہ ایک جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام میں. اب پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے، کسی کمرے میں بیٹھ جاتے، مہینہ بیٹھے رہتے، سال گزر جاتا، کئی سال، 5 سال، 10 سال، 20، 30 سال جنگلوں میں گزارتے اور گوشہ نشینی اختیار کرتے. حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں. البتہ یہ اعتکاف جو ہے یہ اس کی ایک جھلک ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو کرتے ہیں، اور اہم ترین عبادات میں سے یہ ایک عبادت ہے. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے. یہ مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بالاہتمام رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں شرکت کے باعث اعتکاف نہ کر سکے. آئندہ سال جب آیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. لیکن یاد رکھیں، اب دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق. ایسا نہیں کہ ہم پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے رہے. ایسا نہ ہو کہ پوری رات ہم تہجد پڑھتے رہے، سارا سال ہمارا روزہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا. ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دین حق کو قبول کرنے، ایمان کی سعادت، یعنی ایمان کو قبول کرنے، چونکہ ایک بہت بڑی سعادت اور سب سے بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو وہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوران گفتگو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمت ملی ہے، آئندہ ساری زندگی میں بطور تشکر، یعنی شکریہ کے طور پہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پہ شادی نہیں کروں، ساری زندگی میں شادی نہیں کروں. ایک صحابی نے یہ کہا. دوسرے صحابی نے کہا میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا تاکہ ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا ہو سکے. اب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ میں ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے. اور تو ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ ساری زندگی میں عبادت میں گزاروں گا، شب بیداری میں گزاروں گا، تیسرے نے کہا کہ بقیہ جتنی بھی میری زندگی ہے میں روزے رکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا اور
حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آئے، صحابہ نے دیکھا تو ان کا چہرہ اقدس غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میرا طریق زندگی، میرا طرز بندگی، میرا اسوہ حسنہ کل امت کے لیے باعث تقلید ہے، تمام امت کے لیے تقلید کی وجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور رات کے کچھ حصہ میں سوتا بھی ہوں۔ آگے فرمایا، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا۔ آگے فرمایا، میرے گھر میں ازواج مطہرات ہیں، میں حقوق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں اور فرائض نبوت و رسالت بھی ادا کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور اس طرح کی احادیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے، لہٰذا آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی رات کو سو جاتے، عبادت سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کے نماز پڑھتے، پھر سوتے، پھر اٹھ کے قیام کرتے، قیام اللیل کرتے، پھر سوتے، پھر اس طرح اٹھ کے عبادت کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، قم اللیل الا قلیلا، جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اب جب آپ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت میں پوری رات گزارتے تو ان کے پیروں میں، ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، تو اللہ جل شانہ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں تخفیف کی۔ اب ہم میں اور فرشتوں میں تو فرق ہے، ایسا نہیں کہ ہم فرشتوں کی طرح بنے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں نے پھر سوال کی، جب اللہ نے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، قرآن میں شہادت موجود ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ مولا کریم یہ زمین پر دہشت گردی کریں گے، تخریب کاری کریں گے، یہ انسان جو تو پیدا کر رہا ہے یہ خون بہائے گا، یہ قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ یا اللہ، ہم تیری حمد کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری صفت و ثنا کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں؟ اللہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اور چپ کر، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جس آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا، اس میں نیکی بدی کی دونوں صفات کو یکجا کیا تھا۔ بس انسان کی مرضی ہے، چاہے تو نیک عمل کر کے فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ بن جائے، چاہے تو بدی اختیار کرے جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور دوسری جگہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اب ملائکہ کی بات اور ہے، انسان کی بات اور ہے۔ ملائکہ گناہ نہیں کرتے، ملائکہ میں گناہ کا تصور ہی نہیں، ان میں بدی کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کہ گناہ کرے، ان کی شہوت نہیں ہوتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی۔ لا یعصون ما امرهم اللہ نے جو حکم دیا وہی بجا لاتے، ذرہ برابر، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک دقیقہ، اتنا سا بھی وہ نافرمانی نہ کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ جس کو قیام کا حکم ہے تا قیامت قیام کرے گا، جس کو رکوع کا حکم ہے وہ رکوع میں رہے گا، جس کو سجدے کا حکم ہے وہ سجدے میں پڑا رہے گا، جس کو بیت المعمور کے گرد طواف چکر لگانے کا حکم ہے وہ طواف کرتا رہے گا۔ تو فرشتوں میں یہ چیز ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار نے اعتراض کیا، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چکر لگاتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ فرشتہ ہو، فرشتہ آ کے ہمیں تعلیم دے اور ہم اس کی بات مانیں۔ تو اگر فرشتے کو بھیج دیں پھر کیا کہتے؟ جاؤ جاؤ، تو نے کیا کرنا ہے، تمہارے تو بچے ہی نہیں۔ اب ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، اس کا کیا کریں۔ ہمیں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے،
ہمیں فکر ہوتی ہے دروازہ میں نے کنڈی لگائی ہے رات کو یا نہیں لگائی. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ گھر میں آٹا کم ہے، چینی ختم ہے، سبزی لانی ہے بازار سے، فلاں دوائی لانی ہے بڑوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ. اس حالت میں اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ سرب سجود ہونا، اس کو کہتے ہیں عبادت. اصل عبادت ہی ہے. اپنے آپ کو خاص کر لے، وقت نکالے، تمام امور کو پس پشت ڈالے اور پھر اللہ کے حضور سجدہ کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے مانگے. یہی عبادت. تو ایک گناہگار کی عبادت میں جو خشوع خضوع ہے وہ فرشتے کی عبادت میں کہاں سے آئے؟ گناہگار کی عبادت میں جو سوز و گداز ہے، اس کے جو آنسو گرتے ہیں، وہ چیز فرشتوں میں نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ تخلیق آدم کی وجہ کیا ہے. لہذا عبادت بھی کریں گے، سوئیں گے بھی، عبادت بھی کریں گے، بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے، اپنی بیویوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے، کمائیں گے بھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی فرشتے کو بھیجتے تو وہ کہتے یار تم کیا کر رہے ہو، یار جاؤ تم تو فارغ ہو، ہم نے بچوں کے لیے آٹا کمانا ہے، ہم نے ان کے لیے گھی کمانا ہے، ان کے لیے چینی لانی ہے، ان کے لیے فلاں فلاں چیزیں لانی ہے بازار سے، ہمارا بھی کام ہے. ایسا تو نہیں ہم پہلے فارغ ہیں. اور جس طرح وہ تبلیغ والوں کو کہتے جاؤ جاؤ تم فارغ ہو، تیرے پاس مال بہت ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کمانے سے روزے میں نہیں جا سکتے، چلی کے لیے نہیں جا سکتے، وغیرہ. تو اعتکاف ایک جھلک ہے. اعتکاف، اور پہلے عاشرے کے بارے میں بتایا گیا، پہلے پچھلے جمعہ بتا دیا گیا تھا. 10 دن رحمت کے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں کہ وہ 10 دن چلے گئے تو ہمارے پاس رحمت کے دن ہی ختم ہو گئے. نہیں، رحمت ہی رحمت ہے. پھر دوسرا عاشرہ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی. مانگو اللہ سے. وہ تو پہلے میں بھی مانگ سکتے ہو، دوسرے میں بھی مانگ سکتے ہو، تیسرے میں بھی مانگ سکتے ہو، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور دوسرے حدیث کی کتابوں نے بھی نقل کیا. اور فضائل اعمال اٹھا کے دیکھیں، فضائل رمضان میں سب سے پہلے حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سب سے لمبی حدیث ہے. اور شعبان کے بالکل آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو جمع کر کے واعظ فرمایا تھا، اس میں یہ بات ہے، آپ جہنم سے پناہ مانگیں، آپ استغفار کریں، آپ عبادات کریں. تو اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار یا من النیران، جہنم سے نجات کا. تو اگر کسی سے مثال کے طور پہ 10 دن نکل گئے غفلت میں رحمت کے، یہ نہیں کہ وہی رحمت کے تھے، نہیں، رحمت کے اور بھی رحمت برستی رہتی ہے اللہ کی. مانگو اللہ سے. مغفرت کے دن ہے، مغفرت کے دن ختم ہو گئے. آج جمعہ کا دن ہے اور 20 رمضان المبارک. تو جب یہ 10 دن گزر گئے، اگلے 10 دن گزر گئے، آئندہ 10 دن آپ اللہ سے مانگو. تو یہی وجہ ہے کہتے کہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ، اللہ جل شانہ کے گھر میں بیٹھ جاؤ. بہترین جگہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، پھر بڑی جامع مسجد ہے، اور اپنے محلے کی مسجد. تو یاد رہے، ایک شخص بھی نہ بیٹھا تو سارا محلہ گنہگار ہو. تو اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر ادا کریں. تیسرا مقصد یہ ہے کہ گوشے تنہائی میں اپنے ضمیر کو ٹٹول کر گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں. اعتکاف کا چوتھا بڑا مقصد یہ ہے کہ معتکف شب قدر کا ثواب دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ آسانی سے حاصل کر سکتے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس شخص نے بھی مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب، بخشش، رحمت، اپنی رضا و خوشنودی اور پل صراط سے آسانی سے گزرنے اور جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہے، جنت میں داخلہ کی ضمانت دیتا ہے. دوبارہ سنیں، جو شخص مسجد کو
اپنا ٹھکانہ بنائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اطمینان قلب، بخشش، رحمت، اپنی رضا و خوشنودی، پل صراط سے آسانی سے گزرنے اور جنت میں داخلہ کی ضمانت دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، ایک دن کا، صرف ایک دن، یہاں پہ سنت کا بھی تذکرہ نہیں، اور سنت کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اور پھر 10 دن کا ذکر بھی نہیں، صرف اور صرف ایک دن لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ فرما دیتے ہیں۔ 3 خندق، وہ خندق کتنی ہو؟ ان خندق کی اس کی جو مسافت ہے آسمان اور زمین کے درمیان مسافت سے زیادہ چوڑی ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ مقصد ہے کہ ایک دن اعتکاف سے آپ جہنم سے 3 خندق دور ہوں گے۔ ایک خندق کا فاصلہ کتنا؟ جیسے آسمان سے لے کر زمین، یا دوسری حدیث میں شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک، پھر ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا اسے 2 نفلی حج اور 2 عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں پھر ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کی فضیلت آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ پوری صورت پڑھ لیں، سن لیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ الی آخرہ۔ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، میں پوری صورت کا ترجمہ نہیں کر رہا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ اور اس صورت پہ اگر غور کریں تو نزول قرآن بھی ہے، شب قدر کی قدر بھی ہے، شب قدر کی اہمیت بھی ہے، اور شب قدر کی اہمیت بھی ہے، ملائکہ کا نزول ہے، سلامتی کی رات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں نا کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضائل ہے۔ تو رمضان کو برکت ملی ہے قرآن سے، اور قرآن کو رمضان سے، یہ ایک دوسرے کی سمجھو جزء لا ينفك، سمجھو لازم اور ملزوم ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ سارے سال میں باقی مہینوں کی نسبت قرآن رمضان المبارک میں ہی پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اب 1000 مہینوں سے جو بہتر کہا گیا وہ 1000 مہینے، پہلے سے اعتراض دفع دخل مقدر ہے اور اعتراض کو ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ 1000 مہینے جن میں شب قدر نہ ہو تب، ورنہ پھر تو گنتی نہیں کر سکتے آپ، اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال، 83 سال 4 ماہ، یہ 1000 مہینوں کا حساب ہے۔ گویا سورہ قدر کے مطابق ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اب کتنی زیادہ ہے؟ خیر من الف شہر، کتنا؟ 1 گنا، ڈبل، ٹرپل، 3 گنا، 4 گنا، وغیرہ وغیرہ، نہیں، کچھ نہیں پتا، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے علم ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ سامعین ذی وقار، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم جیسے گناہگار ہیں، ان پر مولا کریم کا کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ میں لگا رہا، پچھلے جمعہ میں نے بڑے سختی سے بات کی تھی کہ لوگ یہاں پہ خیال نہیں کرتے، کھا رہے پی رہے، علی الاعلان کھا پی رہے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، مجاہرین میں سے آتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والے، انتہائی خطرناک۔ بہرحال اس سے تو لوگ باز نہیں آتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والے، اب اس عشرے کا خیال رکھیں، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے مانگے، رحمت حق بہان می جویت۔ وہ فارسی میں ایک شعر ہے، شعر کا ایک مصرع ہے، ٹکڑا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمیں بخشنے کے بہانہ ڈھونڈتی ہے،
بہانے ڈھونڈتی ہے. لہذا اللہ سے مانگے پوری زندگی. ہم اب کیا پتہ ہماری کتنی عمر ہوگی, 50 سال, 60 سال, کتنی ہوگی, 70 سال. آج کل حوادث کا دور ہے, حادثات کا دور ہے. اچانک موت آ جاتی ہے, بیماریاں بڑھ جاتی ہیں, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, خدا نخواستہ فائرنگ ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 83 سال کا ثواب اور 4 مہینے, یہ مہینے یہ دن ہم سے نہ گزرے. اور اس سے بھی اور آسان پورا عاشرہ بھی نہیں, وہ تو آپ کو کرنا چاہیے, لیکن بھلے آپ بعض دنوں میں عبادت میں تخفیف کریں, لیکن 21 کا ہے جو آج کی رات ہے, اور 23, 25, 27, 29 تا قرات 5 دن رہ گئے. 5 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتا دیا گیا رمضان کے بارے میں, اور باہر تشریف لائے, 2 بندوں کے بارے میں کہا, 2 اشخاص کے بارے میں کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے, تو مجھ سے اس کی تعین چھپا دی گئی. بس آپ اتنا کریں کہ فلاں فلاں دنوں میں اور طاق دنوں میں, طاق راتوں میں تلاش کریں. ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جو 30 دن کا اعتکاف کیا, 10 دن کیا, پھر 10 دن بڑھائے, پھر ترکی خیمہ سے سر مبارک باہر نکالا اور کہا کہ میں نے شب قدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا. اور پھر جن لوگ, مجھے ایک فرشتے نے بتایا, حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, مختصر بتا رہا ہوں, مجھے ایک فرشتے نے بتایا کہ جنہوں نے شب قدر تلاش کرنے وہ آخری 10 دنوں میں, لہٰذا جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے, یعنی اس رات کی تلاش میں. تو 5 راتیں ہو گئی. پھر ان 5 راتوں میں اگر آپ رات کو, جس طرح احادیث سے ثابت ہو رہا ہے, عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور چونکہ رمضان ہے تراویح پڑھیں, 1 رکوع تلاوت کر سکتے تو کر لیں. 8-10 روپے کسی کو زکوٰۃ, کسی کو خیرات میں دے سکتے ہیں, صدقہ کے طور پہ دے سکتے ہیں, تو اور زیادہ فضیلت ہے, مطلب مالی صدقہ بھی آ جائے گا. اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی. میں ایک حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث, شب قدر کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں, آخری 2 باتیں, کہ شب قدر میں صرف فرشتے نہیں, فرشتوں کا سالار اور قائد جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر نزول فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں جبرائیل امین سدرہ پر رہنے والے 70,000 فرشتوں کے ہمراہ اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. ان کے ہاتھ پر 4 نورانی جھنڈے ہوتے ہیں. یہ چاروں جھنڈے بیت اللہ, بیت المقدس جس کو ہم لوگ عام طور پر بیت المقدس کہتے ہیں, بیت المقدس, روضہ اطہر اور مسجد طور سینا کے قریب گاڑ کر ملائکہ تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. یہ 4 جھنڈے لے کے اترتے ہیں. ساتھ میں ان کا قائد ہوتا ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام, سب سے معزز اور مکرم فرشتہ, وہ ساتھ ہوتے ہیں. اور سدرہ وہی جگہ ہے جہاں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رکے تھے معراج کی رات, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے. تو یہ 70,000 فرشتے ساتھ اترتے ہیں, اور ان کے ہاتھوں میں 4 نورانی جھنڈے ہوتے ہیں. چاروں جھنڈے گاڑتے ہیں کہاں پہ؟ بیت اللہ, بیت المقدس, روضہ اطہر اور مسجد طور سینا کے قریب. اور یہ پھر اس کے بعد پورے علاقے, پوری دنیا میں, پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں, اور جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اور آخر میں ایک بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ یوں ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اور راستے میں ایک قبر تھی, اس کے پاس سے گزر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا. تو حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے. اور کاش, سنیں غور سے سنیں, اور فرمائے کاش پوری زندگی میں, ساری عمر میں
کل عمر میں، سنیں، پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ یہ شب قدر کو اللہ کی عبادت کرتا تو آج اس کو یہ عذاب نہ ہوتا۔ کیوں؟ شب قدر جو پالے اس کے لیے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اور اس کی فضیلت، بلکہ اس سے بہتر ہے جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ بہرکیف اعتکاف کے مسائل، کچھ فضائل انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے، کچھ 2 دن سے بیان ہو رہے ہیں، لیکن اعتکاف کے کچھ فضائل اور اعتکاف کے اہم مسائل وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے۔ یہی چند باتیں تھیں، یہ اس لیے کی کہ آپ حضرات کا ارادہ بنے، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں، جس کے شدید عذر نہ ہو کوشش کریں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوگی۔ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، باقی انشاءاللہ تفصیل بعد میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔